بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج میں نے بہت اہم مسئلے کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ خاص کر کے جو ہمارے درد مند مسلمان ہیں اور وہ مخیر حضرات جو کہ اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی ہمیں کوئی ڈیوٹی ہماری لگائیں، کوئی اگر کام ہو تو بتائیں شاہ صاحب، ہم کچھ ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ تو اکثر مجھے دوست پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آئیے جی، پھر آپ کو ایک کام بتاتے ہیں جو میں نے یہ واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس بھی لگایا ہے۔ یہ سٹیٹس آپ کے سامنے ہے۔ میں نے لکھا ہے جی، درد مند مخیر حضرات کو چاہیے کہ علماء کو علمی و تحقیقی کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے عربی کتب کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اجارہ پر مامور کرے۔ علماء کی معاونت بھی ہوگی اور دین کی خدمت بھی۔ یہ عاجزانہ مشورہ ہے جی میرا، مفتی سید مبشر رضا قادری۔ گزارش یہ ہے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ جناب بہت سے علماء جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ جناب کچھ نہیں کر رہے اور قسم پرسی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب جو مساجد کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، کہ کتنی تنخواہ ان لوگوں کو ملتی ہے۔ ایک عظیم عالم دین وہ جناب اس موجودہ دور کے اندر 10-15 ہزار، زیادہ سے زیادہ 20 ہزار کے اوپر ماہانہ کے اوپر گزارا کر رہے۔ اب گزارا یہ ہے کہ 10-15 ہزار تو بچوں کی وہ جناب جیب خرچہ، جناب جس کو جیب خرچی کہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات چلانے، دیگر معاملات۔ تو یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں نہ ہم ان علماء کی خدمت کریں، ان کو کسی اجارے کے اوپر ان سے اجارہ کر لیا جائے جی، فلاں کتاب آپ نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے، میں آپ کی اتنی خدمت کروں گا، یا ان سے پوچھ لیا جائے جی آپ کتنے پیسے لیں گے ہم سے، تو ان سے اجارہ کر لیا جائے۔ ایک کتاب عربی کوئی سی بھی آپ سمجھیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہزاروں کتب ہیں ہماری عربی کے اندر کہ جن کے اندر بہت کچھ ہے، جو رد الہادیت کے اوپر بڑی کتابیں ہیں، رد عیسائیت کے اوپر، رد قادیانیت مرزیت کے اوپر، اور دیگر معاملات کے اوپر بہت سی کتابیں ہیں جو کہ عربی کے اندر ہیں، یا ہمارا بہت سا علمی ذخیرہ وہ لائبریریوں کے اندر پڑا ہے، لیکن اس سے جناب استفادہ کرنے والے عام حضرات نہیں ہیں۔ علماء ہی زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ بھی گینے چنے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ میرے پیش نظر بہت سی کتابیں ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ترجمے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ کر سکے۔ آگے جی ایک اور سٹیٹس میں نے لگایا، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، شیخ اکبر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عربی کتب بما ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن عربی، اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہے کہ ترجمے کی ضرورت ہے، ترجمہ ہونا چاہیے۔ علامہ ابن عربی کی تفسیر ابن عربی جو ہے کمال کی تفسیر ہے، دور حاضر پرفتن دور ہے، دنیا سکون کی تلاش میں ہے، دنیا جناب سکون چاہتی ہے۔ تو سکون کس کے اندر ہے؟ سکون ہے اللہ کی یاد کے اندر، سکون ہے روحانیت کے اندر۔ تو یہ روحانیت کے متلاشی جو یہ امت ہے، وہ اگر علامہ ابن عربی کی کتب کا مطالعہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روحانی سکون مل جائے گا اور ان کو زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ شیخ اکبر کی تمام کتب کو اردو میں اور دیگر زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ ایک اور سٹیٹس میں نے لگایا ہے
کہ رد قادیانیت پر مشتمل کتب کو عربی اور انگلش میں ترجم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب یقین مانیے کہ انگلش کے اندر، عربی کے اندر بہت ضرورت ہے۔ عربوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رد قادیانیت کے اوپر بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ عربوں کو بتایا جائے کہ قادیانیت کیا ہے، قادیانی فتنہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انگلش کے اندر کام کرنے کی اچھا ضرورت ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بہت توہین آمیز الفاظ سے یاد کی ہے۔ تو ان عیسائیوں کو بتایا جائے، ان یورپ کے لوگوں کو انگلش میں ان کی زبانوں کے اندر بتایا جائے کہ دیکھو یہ یسوع کو کتنی توہین کرتا تھا، جن کو تم لوگوں نے اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ تراجم ہوں گے تو پھر ہی یہ کام ہو پائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اور ایک میسیج مجھے جرمنی کے ایک دوست انہوں نے میسیج بھی کیا ہے، تو یہ سن لیں ذرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ سے ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ شاہ جی یہ کتاباں دی واقعی بڑی اشد ضرورت ہے، انہاں دی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تاکہ انہاں نو انٹرنیٹ دے اوتے مطلب پریزنٹ کیتا جائے، تاکہ خدا کرے اے فتنہ جہان تو ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہاں نو غرق کرے۔ جی عنایت صاحب جناب، بالکل یہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن رولا تو پھر وہیں پڑ جاتا ہے کہ اب کرے گا کون اور ہوگا کیسے۔ کرنے والے تو بڑے ہیں، لیکن ان کو جناب ان کا ہم نے وقت لینا ہے، ان کی محنت ہوگی، بہت محنت ہوگی، تو ان کی اجرت کون دے گا؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک اجارہ کر لیا جائے ان علماء سے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ کتابیں لے کے ان کو دینی پڑیں گی، پھر وہ کتابیں اس کے بعد اس کے ایک ایک صفحے کے اوپر اجارہ ہوگا کہ بھائی ایک صفحہ ٹرانسلیٹ کرنے کا آپ کتنا پیسے لیں گے، اس کے پھر صفحے گنے جائیں گے کتنے صفحات ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، پھر اس کی جناب کمپوزنگ ہوگی، اس کی پھر چھپائی کے اخراجات، اس کو یہ سارا ایک لمبا پروجیکٹ ہے، ایک ایک کتاب کے اوپر لمبا پروجیکٹ ہے۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں مخیر حضرات جو ہیں، کم از کم جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایک کتاب اپنے ذمے لے لیں۔ کتنا خرچہ آ جائے گا ایک کتاب کے اوپر؟ 1,00,000 روپیہ، 2,00,000، 3,00,000، 4,00,000، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کتنا اخراجات آئیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ضخامت کے اوپر، اور وہ کتنی دقیق کتاب ہے، اس کے اوپر کتنی ورکنگ ہوگی، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات، میں جو ایک میسیج دے رہا ہوں اس کے اوپر توجہ کریں، تو پھر اس کے اوپر سوچ و بچار کی جا سکتی ہے۔ میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں، یقین مانیے کہ بہت زبردست قسم کے ٹرانسلیٹر ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو کس منہ سے جا کے ان کو بولوں کہ بھائی آپ یہ کام کریے۔ میں نے پچھلے دنوں مرزا غلام قادیانی کی وہ اعجاز المسیح جو کتاب اس نے وہ لکھی تھی عربی کے اندر، اور وہ مرزا قادیانی کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں عربی کے اندر، شیطانی وحیاں، تذکرہ کی کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں، جو قادیانی مرزائیوں کا قرآن ہے، تو ایک دو عالم دین کو میں نے کہا جی اس کے اندر سے آپ نے اغلاط تلاش کرنی ہے، صرفی اور نحوی اور بلاغت کی، کہ چونکہ یہ اس نے گھر میں بیٹھ کے لکھی ہیں، تو یقینی سی بات ہے انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر خطا ہوتی ہے، تو وہ خطا جو ہے نا وہ تلاش کرنی ہے، اس کو ایک جگہ پہ لکھیں۔ اب یقین مانیے کوئی 2-3 ماہ ہی ہو گئے ہیں میں نے ان کو یہ کام سونپا ہوا ہے، ابھی تک شاید انہوں نے ایک صفحہ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ مرکزی یہ ہے کہ ان کی جیب کے اندر ہم نے کوئی پیسے ڈالے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان کو پابند کیا ہوتا ہم نے۔
تو جب پابند نہیں کریں گے ہم کسی کو تو وہ کام نہیں چلے گا، وہ پھر یہ صرف خواب و خیال ہی رہیں گے، سوچو بچاری رہے گی، اچھا جی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ کام پھر ایسے ہی رہیں گے۔ بہرحال اس کام کی طرف متوجہ ہوں جی مخیر حضرات، خصوصی طور پہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی کام بتائیں، تو یہ کام بتا دیے تو اللہ پاک ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک دین اسلام کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔